علیکم مائی ڈیئر لسنرس. آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 14 پڑھنی ہے عشق آتش کی. بہادر نے جھانک کر اسٹڈی میں دیکھا. نور الہدیٰ فائلوں میں سر دیے بیٹھے تھے. صاحب، اس کی آواز پر انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا. ہاں بولو. آپ سے ملنے کوئی بی بی آئی ہیں. انہوں نے حیرت سے بہادر کو دیکھا. رات کے 11 بجے کون سی بی بی مجھ سے ملنے آ گئی؟ میں کیا جانوں. وہ خواہ مخواہ شرما گیا تو نور الہدیٰ جھنجھلا گئے. تم نے نام پوچھا تھا؟ مریم بتا رہی تھی. ایک پل کو تو انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ یہ نام کہاں سنا ہے. پھر جب یاد آیا تو اچھل پڑے. او مائی گاڈ، مریم یزدانی، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ تو خود کلامی کر رہے تھے. جا کر اسے کہہ دو میں اسے ملنا نہیں چاہتا، وہ روٹ سے لہجے میں کہہ کر دوبارہ فائلوں میں الجھ گئے. بہادر جی صاحب کہتا ہے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور نور الہدیٰ کا پیغام حرف بہ حرف مریم کے کانوں تک پہنچا دیا. اس کے تو تلووں میں لگی سر پر جا کر بجھی. مجھے اپنے صاحب کے پاس لے چلو. وہ بگڑے لہجے میں بولی تو بہادر منمنایا. صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے. شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائی. مجھے ابھی اور اسی وقت نور الہدیٰ کے پاس لے کر چلو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی. بہادر بیچارہ تو اس کی اونچی آواز سن کر ہی ڈر گیا. اپنا حشر کیا کرواتا؟ جی میم صاحب کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آیا. پھر دور سے ہی بیسمنٹ میں بنی اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا. صاحب وہاں ہیں. نور الہدیٰ سے ڈانٹ پکی تھی اس لیے جلدی سے کہہ کر غائب ہو گیا. وہ شعلہ بار انداز میں اسٹڈی میں داخل ہوئی. نور الہدیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کمر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگے جو چلتی ہوئی ان کے ٹیبل کے پاس آ کر رکی. پھر نان اسٹاپ بولتی چلی گئی. تمہیں کس چیز کا غرور ہے نور الہدیٰ؟ چند مربع زمینوں کا جنہیں میں 100 بار خرید کر پھینک سکتی ہوں. تمہارے بزنس کا جس کا سیٹ اپ کھڑے کیے تمہیں 4 دن نہیں ہوئے؟ یا تمہاری پرسنالٹی کا جسے خاص بنانے والی بھی میری نظر ہے؟ تم ہو کیا اور تمہیں یہ سوچنے کی جرت بھی کیسی ہوئی کہ تم میری انسلٹ کر سکتے ہو؟ اس دن تو میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ شاید تم اپ سیٹ ہو، مگر آج جو تم نے کیا اس کی تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے؟ کیا لگا تمہیں مریم یزدانی تم پر مر مٹی ہے؟ مجھے تو ترس آیا تھا تم پر کہ اتنی ینگ ایج میں تم کام کے بوجھ تلے دب کر اکیلے اور ڈپریسڈ ہو گئے ہوگے. میں نے سوچا تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار کر تم ریلیکس فیل کرو گے تو تمہاری ڈل لائف میں کچھ انرجی آ جائے گی. اور تم، تیز لہجے میں بولتے بولتے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اپنی بے عزتی کے احساس سے زیادہ نور الہدیٰ کی بے رخی کے لیے تھے. فارگیٹ اٹ. بس ایک پل کو اس کی آواز بڑھائی تھی پھر تنفر سے کہہ کر وہ مڑی اور جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس چلی گئی. مجھے اسے رلانا نہیں چاہیے تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اطمینان سے اس کی صلواتیں سنتے نور الہدیٰ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے. پھر وہ اتنی تیزی سے نکل گئی کہ نور الہدیٰ کو اسے روکنے کا موقع بھی نہیں ملا. اب وہ بیٹھے افسوس کر رہے تھے. وہ فطری طور پر بہت کیئرنگ انسان تھے مگر ملیحہ کے بعد ان کی عادت میں خلل آ گیا تھا. لیکن وہ مریم سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہتے تھے. پھر بھی جھجک میں 2 دن گزر گئے. مریم ان سے کہہ تو آئی تھی کہ ان کے پاس ان کی خاطر گئی تھی مگر اسے خود بھی احساس تھا کہ یہ سچ نہیں ہے اور جو سچ تھا وہ اسے سوچ کر خوفزدہ تھی. اس لیے جب سے ان کے پاس سے آئی تھی منہ سر لپیٹے کمرے میں پڑی تھی. ملازمہ کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے چکی تھی مگر مریم کے کانوں میں جون تک نہیں رینگی. آخری حربے کے طور پر اس کی ممی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے آوازیں دینے لگیں. مریم اٹھو، تم سے کوئی ملنے آیا ہے. مگر آیا کون ہے؟ وہ بدستور چڑھتے ہوئے بولی. نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا الگ سا ہے. کیا نام تھا؟ ان کی بڑبڑاہٹ پر مریم کو مزید طیش آنے لگا مگر ضبط کیے بیٹھی رہی. پھر انہیں یاد بھی آ گیا. ہاں، نور الہدیٰ ہے اس کا نام. واٹ؟ وہ تو اچھل ہی گئی. ممی آئی ایم سو ہیپی، وہ ان سے لپٹ کر بولی. پھر ان کا گال چوم کر باہر بھاگ گئی. ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر اسے بریک لگ گئے تھے. نور الہدیٰ کی روڈنس کو یاد کر کے اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی.
مگر ان سے ملنا بھی چاہ رہی تھی۔ سنجیدہ سا چہرہ بنائے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو نور الہدیٰ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تھینک گاڈ، ورنہ تو لگ رہا تھا تم ملنے کے لیے منع کر دو گی۔ میں تمہاری طرح بد اخلاق نہیں ہوں۔ اس کے منہ بنا کر کہنے پر نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائی اور کہا، ہاں وہ واقعی بد اخلاقی تھی اور اسی لیے میں تمہیں سوری کہنے آیا ہوں۔ اس کی صورت ایک دم سے روحان سی ہو گئی اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ نور الہدیٰ اسے دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری۔ اس نے توجہ نہیں دی۔ اچھا بابا یہ لو، ہاتھ جوڑ کر سوری کر رہا ہوں۔ اسے مانتا نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو بالکل اچانک ہی انہیں وہ پل یاد آ گئے جب خفا سی ملیحہ ان کے ہار ماننے پر بھی نہیں مانی تھی اور انہوں نے ہار کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جو روٹھ جاؤ گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ اپنا کہا جملہ یاد کر کے ان کے اندر کا خالی پن سوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ بے دم ہو کر گر گئے۔ مریم نے ان کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیلا بنجر پن کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ نور الہدیٰ نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کم آن نور الہدیٰ، میں مذاق کر رہی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے مگر باہر نکل جانے کے بجائے وہ وہیں رک گئے۔ انہیں معلوم تھا اب آگے ان پر کیا بیتے گی۔ ان میں مغولوں کے طوفان اٹھیں گے اور وہ گلی کوچوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ پھر جب ملیحہ کی یادوں کے شکنجے میں جکڑے قصر فاروقی لوٹیں گے تو ہمت جواب دے جائے گی، مگر پھر بھی ان کے قدم ان کی مرضی کے بغیر انہیں ملیحہ کے کمرے میں لے جائیں گے، وہ کمرہ جو نور الہدیٰ کے زندہ وجود کا مقبرہ تھا۔ اور پھر خود پر اختیار کیسے رہے گا؟ ہر پل کے ساتھ یادوں کے اندھے کنویں میں اترنا، ابھرنا اور پھر اترنا آسان نہیں ہوتا۔ روح تک کو نڈھال کر دینے والا یہ عمل نور الہدیٰ کی برداشت سے باہر تھا۔ مریم الجھن بھرے انداز میں ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایڑی کے بل گھوم کر بڑے ریلیکس موڈ میں بولے، آئس کریم کھانے چلو گی؟ کیوں نہیں، وہ جھٹ سے بولی، پھر کہا، لیکن میں ذرا چینج کر لوں۔ نور الہدیٰ ملیحہ کی یادوں کو پل بھر کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے، فوراً بولے، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک تو لگ رہی ہو۔ میں نے صبح سے کپڑے نہیں بدلے اور تمہیں ٹھیک لگ رہے ہیں۔ تم گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں مریم ان کے پل پل بدلتے موڈ پر حیران زچ ہو کر بول رہی تھی مگر وہ مصر رہے۔ کہا نا ضرورت نہیں، اور مجھے تو اس وقت تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اوکے، وہ جھگڑا ختم کرنے کو بولی، لیکن شوز پہننے کی اجازت تو ملے گی نا؟ ایکچولی تمہارے آنے کا سن کر میں بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگی چلی آئی تھی۔ اپنی جلد بازی کا اعتراف اس نے اتنی معصومیت سے کیا کہ نور الہدیٰ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ مریم کافی باتونی قسم کی لڑکی تھی مگر اس کی باتیں بھی بہت دلچسپ تھیں۔ نور الہدیٰ اس کی کمپنی میں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ آئس کریم کھا کر وہ ساحل سمندر پر نکل آئے اور دور تک گیلی ریت پر پیروں کے نشان بناتے چلتے چلے گئے۔ شام کے سائے ڈھلے تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا اور وہ پلٹ آئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈراپ کرنے آئے تو گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی مگر وہ بیٹھی ہی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے بیٹھے دیکھ کر نور الہدیٰ نے پوچھا تو وہ دھیرے سے بولی، سوچ رہی ہوں کہ آج تم اگلی ملاقات کا وعدہ کرو گے یا نہیں؟ نہیں۔ اس کے ایک لفظ پر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول کر اترنا چاہا، پر نور الہدیٰ نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ پوری بات تو سنتی جاؤ۔ اور ڈپٹ کر بولے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائے جو خفا خفا سی انہیں گھور رہی تھی اور کہا، آج میں تم سے اگلی ملاقات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اور مریم ایک دم سے ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب مولانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اچنبھے سے بولی تو مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات کی ہی کب؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے جاؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا پر ابھی تک اس کا دماغ
غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی ربط ضبط نہیں بن پایا تھا، اسی لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی۔ بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی، اور شاذ و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا۔ حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرازگی نے اس کی آواز گھونٹ دی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، پھر آج نکل گیا ہے۔ بولانی جی اسے دیکھ کر پریشان ہوئی، مولوی صاحب سے بولیں تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہو، وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا ہاتھ پشت پر باندھے چلتا چلا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر اٹک ہی گئی تھی۔ اس نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوری پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا، پر اس کا دماغ کیا کیا جائے میں الجھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کے وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سی ابھرنے لگتیں۔ اسے وہ آتش بازی اتنی دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹھے میں تھا، مگر اوپر تک چڑھا رکھی تھی۔ آستینوں میں سے اس کے بازو کی طاقت کونتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کڑکڑاتی ہوئی تھی۔ خیر ہو عبداللہ، آج توں پھر مٹر گشت شروع کر دیتی ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوئے کیڑا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی یہ کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کی جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا، اور اس کے بعد لوہار اسے لوہا پگھلا کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح سمجھ چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کے جیسی موڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزن دار ہتھوڑا لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا، اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چڑھایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلا دیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بھی بازو میں چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ 3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزر گیا۔ جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا بیٹھا اپنی چھالوں بھری ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی مشقت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے شٹر کھینچ کر گرایا اور تالا لگا دیا،
پھر وہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور جیب میں سے کچھ نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اے تیری اج دی دیاری۔ پھر کہا، کل بھی آئے گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گرنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی گھر آ گئے تھے جب عبداللہ گھر لوٹا۔ آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلا رہے تھے، دل پر چڑھایا ہے یا پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ٹھنڈے لہجے میں معنی خیر سے کہا، پر اس پر تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی عبدالخالق بہت بولنے لگے تھے۔ مولانا جی ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی اس عجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے ربا، عبداللہ اے کیے، تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے حاجرہ، اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے اسے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی بات عقل میں آ جائے کہ لوہا ہو یا سونا ہو یا آدمی، سنوارنے کے لیے سختیوں سے گزارنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی ملامتی انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور مولانا جی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بچے کے پاس آ گیا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑانے کے بعد وہ کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مولانا جی مولوی عبدالخالق سے بولیں، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بھی بات میرے پلے پڑ جائے۔ مولانا جی کو دیکھ کر مسکرائے، لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہو جانے پر مڑ تر جاتا ہے اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی ہیبت پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں معرفت کے اصول سمجھا رہے تھے۔ نوٹ بھی کر لیجیے گا، مگر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھ پر مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں، پر وہ لگوائے تب نہ، زخم پر تو ہاتھ نہیں دھرنے دیتا۔ وہ خفگی سے بول کر اٹھے اور دیوار گیل الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا، لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ کر چکا اور فلاح کے راستے کو تلاش کر رہا تھا، تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ اس صحن میں بچھی ننگی چارپائی پر چت لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ مولانا جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی مولانا جی کی طرف دیکھا، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولیں، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے ہیں، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا، چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دروازے کی فریم میں اسٹیچو کی طرح ایستادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگیں۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی، اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تھپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو، آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اسے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا۔ وہ جلتی ہوئی عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہ نہیں اٹھائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہوئے فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا،
مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ وہ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ باز کی صراحت نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ انچ کی دوری کبھی ختم نہ ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں تھی۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سوراخ اس کی کھوپڑی میں گھسا کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے تھے۔ بچوں کے سبق پڑھنے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چٹائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا، اب عصر کے بعد ہی آ جاتا تھا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی عبدالخالق بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فارغ کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی عبدالخالق گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے۔ ہی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً اسے آواز دے کر پاس بلایا۔ عبداللہ ادھر آؤ۔ اٹھ کر پاس آئے تو بولا، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب، اس نے کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے MA BA لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے، وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلس کر بولے تھے۔ بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی عبدالخالق کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی عبدالخالق اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ بنائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی پہ لکھے سوالوں کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کو کس طرح حل کرنا ہے، مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار میں ہی سوال حل کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دیں ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بھی اپنی کتابیں کاپیاں لیے اس سے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے بھی پیسے لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اسے باتیں بگاڑنے لگے تھے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں تڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے میں عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی اسکول کا کام کروائے، اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت آیا تو مولوی عبدالخالق نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگا۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ ایک خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا،
اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئیں۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم و درود کیوں نہیں پھونکتے؟ مولانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں، انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا، وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ وہ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جس سے حبس بھر گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنسنے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے، مولانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھیں۔ جب وہ مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگیں، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسی سنجیدگی سے کہتی گئیں، کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہاں کوئی ہو، پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کو نہیں عالم ہو، اور اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل پس جاتا ہے، پر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا، چلو نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملات میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ سنا ہے جنات جس پر قبضہ کر لیں اسے نماز سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب مولانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر مگر جنات کا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے جھنجھلا کر بولیں، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر وہ مولانی جی سے کہنے لگے، تو نہ سوچا کر ان باتوں کو، وہ روئے یا باتیں کرے، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا مولانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دیکھ کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ خدا نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ ساتھ چلتے قصر فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدیٰ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے لاؤنج میں لے آئے۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ اور سفید رنگت کے باروب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس ان کے پیروں میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہرے فریم والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا رعب تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا، میں بتا نہیں سکتی انکل، آپ سے مل کر کتنا اچھا لگ رہا ہے، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی، مگر غلطی میری نہیں ہے۔ میں نے نور الہدیٰ سے کئی بار کہا تھا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی یہ تو ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی اسے ساتھ لیے چلی آئی۔ اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے۔
وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی، محل تو خوبصورت ہوتے ہیں مگر ویران سے لگتے ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا۔ مریم جلدی سے بولی، لیکن مجھے قصر فاروقی تو ویران نہیں لگتا۔ ہاں، بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی بھی وجہ ہے۔ گھر میں بس آپ اور نور الہدیٰ ہی تو ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ نور الہدیٰ تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی ہی۔ بہادر چائے لے آیا تھا، مریم نے اس سے کہا۔ چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا، پھر ان کے اشارے پر ٹرولی چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم نے ٹرولی اپنے سامنے کھسکائی اور چائے بنانے لگی۔ یہ لیجئے، ایک کپ آپ کا، دوسرا میرا۔ اور نور الہدیٰ تو چائے پیتا نہیں۔ اس نے 2 کپ چائے بنا کر بابا جان کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی، نور الہدیٰ سگار نہیں پیتا تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتا۔ تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولے، اور وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہدیٰ کو دیکھ کر بولی، پہلے کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن اب نور الہدیٰ کا سر کھاتی ہوں۔ نور الہدیٰ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تو اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ۔ میں تو بہت اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہوں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسی پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آج تک نور الہدیٰ کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا، تو اسے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا۔ ہاتھ کی لرزش پر بامشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور الہدیٰ سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ذاتی معاملہ تھا، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ میں رکھا اور اپنی کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے اٹھ کر دیوار کی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کھڑے ہوئے، ایک تصویر پہ ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں۔ تمہارے دادا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور ان کی رائٹ سائڈ پر بابا جان ہیں اور لیفٹ پر پاپا۔ وہ چونک کر مڑی اور کہا، یہ بابا پاپا کا کیا چکر ہے؟ بابا جان میرے چچا ہیں۔ میرے اپنے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا، نور الہدیٰ نے بتایا تو وہ متاسف انداز میں بولی۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، انہوں نے کہا۔ امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ایسے بھی اس وقت میں اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر پہنچے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسوڑ رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہے، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولے۔ کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا، پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدیٰ نے اس تصویر کو دیکھ کر آس پاس میں جواب دیا۔ دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا؟ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ تصویر کو دیکھنے لگی۔ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور الہدیٰ کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدیٰ بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا، وہ مگن سی بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ ضرور ملیحہ ہوگی، اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں، وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے۔ ویری پریٹی، اب تو اسے ملنا پڑے گا، جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے انداز میں نور الہدیٰ سے بولی تو نور الہدیٰ نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا، ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے،
اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی، واٹ، کیا کہا تم نے؟ نور الہدیٰ نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ اس نے جو سنا صحیح سنا تھا۔ افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی۔ یقین نہیں آتا، چھوٹی عمر میں کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز۔ بامشکل خود پر ضبط کرتے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، اٹس پرسنل۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہا، مگر نور الہدیٰ کی حالت نہیں سنبھلی۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد، مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا۔ وہ اندیشوں میں الجھی نور الہدیٰ کے برابر جا بیٹھی۔ پھر اچانک ہی اس نے کہا، میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ نور الہدیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی۔ پھر بولے، مبارک ہو، تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا، نہیں۔ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے بولی، نور الہدیٰ نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اور وہ دنگ رہ گئی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدیٰ اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اس سے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے، میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کچھ سیکنڈ پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا مگر نور الہدیٰ کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا۔ وہ بولتے چلے گئے، موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی۔ تمہیں شاید عجیب لگے کہ کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور موت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بلکہ ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح بے ریا اور خالص۔ ہمارے درمیان پانے کا نہیں دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ عمر کی دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی۔ میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے، مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا مریم، شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔ پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے آزردگی سے بولے، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے۔ وہ اب خاموش ہو چکے تھے، پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے۔ وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی۔ مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا۔ چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں چلنے سے زیادہ کٹھن ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصلیں تان رکھی ہیں۔ میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے۔ وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی، وہاں اب تم بھی آ چکی ہو۔ نور الہدیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جسے انہیں پہنچنے کا خیال تک نہیں آیا۔ نور الہدیٰ کے اس انکشاف پر خوش ہونے کے بجائے اس نے ایسے انہیں دیکھا
جیسے تکلیف کئی گنا بڑھ گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھے اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے سوری، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا، مگر تم سے ہر دنیا کا سکھ پانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے۔ ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ہونے کی بات نہ کرنا نور الہدیٰ، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکھوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلے کوچے تو میرے لیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ دیکھ لیجیے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدیٰ کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ 1 ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدیٰ فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے تھے۔ لان کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدیٰ روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی یاسیج سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی بھی شخص تمہارا نعیم و بدل نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر خوشی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا مریم کے پاس لینے چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نور الہدیٰ اس کے قریب بیٹھ گئی تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نور الہدیٰ اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامدانی دوپٹے کے ہالے میں سجا سنورا روپ 2 آتشا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں میں مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہدیٰ کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھیں اور آنکھوں کے پیپٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیم وہاں ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالم نزاع سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھیں۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں۔ ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی۔ وہ دفتر سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے۔